السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم بات لے کر، ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس وقت شادیوں کا سیزن اور موسم چل رہا ہے، کھانے کی دعوتیں اور ولیمہ عام طور پر چل رہا ہے۔ تو آج کل کا جو ولیمہ ہے، کیا یہ ولیمہ سنت اور شریعت کے مطابق ہے؟ اور آج کل کے ولیمے میں کون کون سی باتیں عام طور پر خلاف شریعت اور خلاف اسلام، خلاف سنت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ولیمہ سنت ہے، کوئی فرض عین کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی دعوت نہیں کر رہا ہے، اگر ہو سکتا ہے اس نے چھوٹی سی کر لی ہو، تو اس کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں کہ اس نے کیسی شادی کی، کیونکہ کوئی دعوت وغیرہ بھی نہیں کی۔ کسی کے مالی حالات کیا ہو، ہمیں کیسے پتہ؟ ہو سکتا ہے بیچارہ اندر سے حالات کا مارا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو اس کو اس طرح عار دلانا، حقیر سمجھنا، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے ولیمے فرمائے۔ سب سے بڑا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنی شادیوں میں، اس میں وہ ولیمہ تھا جس میں آپ نے ایک بکری ذبح فرمائی۔ بعض ولیموں میں آپ نے کھجور اور پنیر تقسیم کروا دیا۔ بعض ولیموں میں آپ نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ دسترخوان پر لا کر جمع کر دیں اور سب مل کر کھا لیں۔ کبھی دودھ صحابہ میں تقسیم ہو گیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ولیمے بہت سمپل ہوا کرتے تھے۔ اس ولیمے کی سنت کی ادائیگی کے لیے شریعت میں کوئی فکس فیگر نہیں ہے کہ جب تک 100 لوگوں کو، 500 لوگوں کو، 5000، کوئی عدد نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو جب تک نہیں کھلائیں گے تب تک ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ 2 غریب کو، 5 غریب مانگنے والوں کو بھی ولیمے کی نیت سے اگر ہم نے کھانا کھلا دیا تو انشاءاللہ ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو پہلی خرابی یہ ہے کہ بڑے مجمع کو جمع کرنے کی فکر کرنا کہ اتنے لوگ جب تک نہیں آئیں گے ولیمہ نہیں ہوگا۔ آج کل یہ چیزیں ہو رہی ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو۔ اتنے لوگوں کا ولیمہ ہو جتنی اپنی چادر ہو، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کر، قرض لے کر، سود لے کر، انٹرسٹ پر قرض لے کر اس طرح ولیمے کرنا، شادیاں کرنا بالکل اسلام اور شریعت کے خلاف بات ہے۔ تیسری بات کہ اس ولیمے کی دعوت میں اتنی زیادہ آئٹمز اور کھانے کی چیزیں بنانا، 2 دن تک، 3 دن تک دعوتیں اڑاتے رہنا اور بے حیائیاں کرتے رہنا، 50 آئٹم بنانا، یہ کھانے کی بربادی ہے۔ انسان حریص واقع ہوا ہے، وہ 25 آئٹم کو دیکھے گا، سب میں سے تھوڑا تھوڑا لینے کی کوشش کرے گا۔ 25 آئٹم میں سے ایک لقمہ بھی اگر کھائے تو 25 چیزیں بھی شاید وہ نہیں کھا پائے گا۔ ہوس نہیں بھرے گی، بس کھانے کا ضیاع ہوگا، کھانا ضائع ہوگا۔ آج ایک بہت بڑی انسانیت بھوکے مر رہی ہے اور ہم کھانوں کو اس طرح برباد کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں خرابی ہے۔ کھانا ضائع ہوگا، بہت زیادہ آئٹمز نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی خرابی ہے، فضول خرچی ہے کہ ڈیکوریشن پر لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، پارٹی پلاٹ کو اس طرح شو کر رہے ہیں اور اتنا سجا رہے ہیں، اتنی لائٹنگ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ اس سجاوٹ پر برباد کر رہے ہیں، یہ بھی ولیمے کی خرابی ہے۔ اسی طرح بوفے سسٹم، جانور کی طرح کھڑے کھڑے کھانا۔ کسی نے کہا کہ بھئی کھڑے کھڑے کھانا یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو 15 سال سے ایجوکیشن لے رہا ہوں اور یہ سب تم لوگ پرانی باتیں کر رہے ہو، بیٹھ کے کھاؤ، کھڑے کھڑے مت کھاؤ۔ ماڈرن سسٹم تو یہی ہے کہ بہت ساری ڈشز ہو اور اس طرح کھڑے کھڑے کھا لیا جائے۔ تو وہ صاحب، مولانا صاحب، ان کو کہنے لگے کہ 15 سال پڑھنے کے بعد آپ کو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ کھڑے کھڑے کھانا یہ ماڈرن سسٹم ہے اور بیٹھ کر اسلامی ترتیب پر انسانیت کے ساتھ کھانا یہ پرانی سوچ کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم سے زیادہ تو گدھا اچھا ہے کہ ہمیں 15 سال پڑھ کر یہ بات پتہ چلی، اور گدھا تو وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے کھانا ہے۔ تو یہ بوفے سسٹم والا کھانا یہ بھی ولیمے کی ایک خرابی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی خرابی
ولیمے کی یہ ہے کہ ولیمے میں پردے کا اہتمام نہ ہو، مرد عورت دونوں کا کھانا ایک ساتھ ہو جائے، دونوں کے انٹرنس اور داخلے کی جگہ ایک ہو، یہ بھی ہو رہا ہے، دونوں کی جگہ الگ الگ ہو، دونوں کے کھلانے کا نظام اور سسٹم الگ الگ ہو، دونوں کو کھلانے والے الگ الگ ہو، مرد میں مرد کھلائیں، عورتوں میں عورتیں کھلانے والی ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں مرد جا کر گھس جائیں اور کھانا مرد لوگ تقسیم کر رہے ہوں، یہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اس کا گناہ مینجمنٹ اور ترتیب دینے والے کو، شادی کے گھر والوں کو ہوگا، لہذا یہ بے پردگی کا ماحول نہ ہو۔ آج کل تو کیا ہو رہا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے انتخاب کے لیے جو اسلام نے ایک نظر دیکھنے کی جو اجازت دی ہے، یہ سب کام شادی ہال میں ہو رہے ہیں کہ بڑی عمر کی عورتیں کسی بچی کو پسند کر رہی ہیں اور چھپا کے اپنے بچے کو بلا کے وہاں دکھا رہی ہے۔ بھئی یہ اس کام کی جگہ نہیں ہے، یہ دعوت کی جگہ ہے، کھانے کے لیے یہاں پر آئیں۔ اس طرح لڑکیوں کو تاک جھانک کرنے کے لیے کہ یہ اچھی نہیں آئے تو اس کو دیکھ لیں، وہ اچھی نہیں لگے تو اس کو دیکھ لیں، لڑکی لڑکوں کو اس طرح دیکھ رہی ہے، لڑکے اس طرح لڑکیوں کو تاک جھانک کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ تو بے پردگی کی جتنی شکلیں ولیمے میں ہو سکتی ہے وہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ اور آخری بات، حدیث شریف میں یہ بات مرفوعاً موقوفاً دونوں طرح ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ ہے کہ بدترین ولیمہ ہے، سب سے برا ولیمہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے اسٹیٹس اور ہمارے لیول کا بندہ ہونا چاہیے، ورنہ غریب کو اگر ہم بلائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، یا ان کو الگ سے بلائیں گے۔ نہیں، وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریب کو نہ بلایا جائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جس نے ہمیں بلایا ہم اس کو بلائیں گے، اور غریب کو بلائیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ غریب کو اگر کھانا دینا بھی ہے تو کب دیں گے، کہ چلو پہلے سب امیر لوگ کھا لو، جن کو دعوت دی ہے وہ کھا لو، اب ایک دیگ بچ گئی تو بولے چلو مدرسے میں بھجوا دو۔ کیا مدرسے میں جو بچے مہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے کھانے کے بھوکے ہیں؟ کیا ہم نے ان کا یہ اکرام کیا کہ بچا ہوا کھانا ان کو دے رہے ہیں؟ یا پھر چلو ہمارے ولیمے شہروں میں تو 12 بجے تک چلتے ہیں، اب 12 بجے کھانا ختم ہوا، بولے چلو ایک دیگ بچ گئی ہے، یہ غریبوں میں بانٹ دو۔ ارے بھائی، غریب تو 10 بجے سے سو گیا ہے، اب ہمارے تو 12 بجے ولیمہ ختم ہو رہا ہے، وہ کھا پی کے اس کی آدھی رات ہو گئی ہے، اور اب آپ اس کو جا کر ولیمہ کھلا رہے ہیں۔ تو بدترین ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ چند چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو آج کل کے ولیموں میں شریعت کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیبل تو ہم نے یہ لگایا ہے کہ ہم ولیمہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے، لیکن اس سنت فنکشن میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے کام کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی شادیوں کو شادی کریں، اسلام اور شرعی مزاج کے مطابق کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔